ایک چھوٹی سی ضرورت، پیٹ بھرنا کھانے سے، یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ تو میری بات پوری توجہ سے سننا، ذرا بھی ادھر ادھر خیال نہ جاوے، دھیان سے بات سنو گے تو انشاءاللہ کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ گے۔ ایک چھوٹی سی ضرورت، کیا؟ کھانا کھانا، ایک چھوٹی سی ضرورت، کھانا کھانا۔ صحابہ کرام نے شکایت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن کھانا ہمیں کافی نہیں ہوتا، پیٹ نہیں بھرتا، کھانا ہمیں کافی نہیں ہوتا۔ تو آپ نے کوئی وظیفہ نہیں بدلایا، جیسا آج کل لوگوں کا مزاج ہے کہ بھی برکت نہیں ہے دکان میں، کوئی تعویذ دے دو، برکت نہیں ہے گھر میں، کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی عمل بتا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کوئی اس سوال پر کوئی ایسی دعا یا کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی ایسا عمل نہیں بتلایا کہ جس سے تمہارے کھانے میں برکت ہو جائے۔ صحابہ نے شکایت یہ کی کہ ہم کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمیں کھانا کافی نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا لعلکم تفترقون، کہ تمہارے کھانے میں برکت اس لیے نہیں ہے اور تمہیں کھانا اس لیے کافی نہیں ہوتا کہ تم کھانا الگ الگ کھاتے ہوگے، کھانا الگ الگ کھاتے ہوگے، تمہارے کھانے میں اس لیے برکت، اور تمہارے کھانے میں کھانا اس لیے کافی نہیں ہوتا تمہیں کہ تم الگ الگ کھاتے ہو۔ یہ آج کل کا فیشن ہے اور یہودیوں کا طریقہ ہے کہ ہر ایک کھانا اپنی پلیٹ میں لے کر کھائے، اور یہ جانوروں کا مزاج ہے کہ ایک جانور دو جانور ایک برتن میں نہیں کھا سکتے، لڑائی ہوگی۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سارے یہودیوں کے طریقے جانوروں کے طریقوں کے زیادہ قریب ملیں گے۔ یہ دیندار مسلمان ہر قسم کے لوگوں میں یہ بیماری شروع ہو گئی ہے، یہ بیماری شروع ہو گئی، الگ الگ کھاؤ، ماں کی پلیٹ الگ، بیٹے کی پلیٹ الگ، بھائی کی پلیٹیں الگ الگ، ایک پلیٹ میں دو آدمی نہیں کھاتے۔ اس کو اس زمانے میں تو یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اس کو عیب اور گھن کی چیز سمجھتے ہیں، اس کو عیب اور گھن کی چیز سمجھتے ہیں۔ یہ کفر کا خاص مزاج ہے کہ الگ الگ رہو، یہ کفر کا خاص مزاج ہے کہ الگ الگ رہو، ایک دوسرے سے دوریاں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے یہ مزاج بنایا گیا کہ الگ الگ کھاؤ، کیا کرو، الگ الگ کھاؤ، تاکہ آپس میں محبتیں نہ ہو، اجتماعیت نہ ہو، کا الگ الگ کھانے کا مزاج بنا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے دعوتوں میں، گھر کے معمول کے کھانے میں الگ الگ سب کی پلیٹیں ہوں گی، اپنی اپنی پلیٹ میں لے کر کھاؤ۔